مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے یہ بات طے کی ہے کہ انہوں نے طالبان کو افغانستان کا اقتدار نہیں دینا، اور اگر اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں سے طالبان کو وڈرا کرنا پڑا ہے۔ تو ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے، یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے، اے پی ایس پہ حملہ ہوا، ملالہ پہ حملہ کروایا، یہی لوگ تھے۔ اب ہم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اگر طالبان نے حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی شراکت اقتدار کا، پاور شیئرنگ کا فارمولا، سیز فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا۔ طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلحہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے۔ دنیا کے اور ممالک بھی افغان حکومت کی مدد کو آ رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر طالبان کا اتنا ہی کنٹرول ہوتا افغانستان پر اور اتنے ہی وہ بڑی پاور میں ہوتے تو ہماری سرحد کے قریب جو 7 کانسولیٹس بھارت نے بنائے ہوئے تھے وہ پھر طالبان کی مرضی سے پچھلے 10 سال سے آپریٹ کر رہے تھے۔ ہائی گائز، جے ہند۔ شروعات کے دنوں میں جب طالبان لگاتار اپنی بڑھت بنا رہا تھا، پاکستان کے منتریوں اور میڈیا نے کافی خوشیاں منانی شروع کر دی تھی، لیکن اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں افغان گورنمنٹ اپنی پکڑ واپس سے مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ جلیبی جو پہلے طالبان نے قبضہ لیے تھے اسے بھی افغان گورنمنٹ طالبان کے قبضے سے واپس چھڑا رہی ہے، جس کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پاکستان کی یہ جو رننیتی ہے وہ افغانستان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی پاکستانی میڈیا اسی مدعے کو ڈسکس کر رہا ہے، جہاں وہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ طالبان اتنی آسانی سے افغانستان میں قبضہ کر لے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور پاکستان کو ایک بار پھر سے سوچنا پڑے گا کہ طالبان کے ساتھ کھڑے رہنے کی اس کی یہ جو نیتی ہے وہ کہیں اس پہ ہی الٹی نہ پڑ جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی یہ مزیدار ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے یہ بات طے کی ہے کہ انہوں نے طالبان کو افغانستان کا اقتدار نہیں دینا، اور اگر اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں سے طالبان کو وڈرا کرنا پڑا ہے۔ شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ طالبان آن دی رن ہیں، علاقے دردر وہ قبضہ کر رہے ہیں، جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں افغان فورسز ہتھیار ڈال رہی ہیں، وہ بھاگ رہی ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ علاقوں میں طالبان سے وہ علاقے واپس بھی لیے گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ افغان فورسز جو ہیں وہ پھر ری گروپ ہو رہی ہیں، اور افغان حکومت بھی ایک سٹینڈ میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوحہ میں عبداللہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن طالبان کوئی ڈکٹیشن والی پوزیشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں افغانستان میں، اور اگر وہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا اس ڈکٹیشن کے آگے ریزسٹ کر رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان نے حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی شراکت اقتدار کا، پاور شیئرنگ کا فارمولا، سیز فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا۔ طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا۔ ہم بھی بہت زیادہ رومانس میں ہیں طالبان کے، اور طالبان خود کو اوور اسیس کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اسپن بولدک میں بھی جو انہوں نے پاکستان کے علاقے قبضہ لیے ہیں، اس کے بعد افغانستان کے نائب صدر کا بیان آیا کہ ہم وہاں ایئر سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں، پاکستان روک رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ کہنا پڑا کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کوئی بھی ایئر سٹرائکس کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کا مکمل حق ہے۔ اس لیے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس طالبان کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ ان کو اس بار مکمل ریزسٹنس دینے کا پلان ہے۔ اگر اشرف غنی اور عبداللہ بیٹھے ہیں کابل میں تو اس کا مطلب ہے کہ گیم پلان ان کے پاس بھی ہے، ورنہ ہم نے سب کو بھاگتے دیکھا ہے ماضی میں۔ اس بار مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کوئی حلوہ یا آسان ڈش کے طور پر پلیٹ میں رکھ کے طالبان کو دیا جائے گا، اور اگر پاکستان نے بھی کوئی ایسی کیلکولیشن کی ہوئی ہے تو پچھلے کچھ دنوں میں
اس کو ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خبریں کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلحہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے۔ دنیا کے اور ممالک بھی افغان حکومت کی مدد کو آ رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم نے ازبکستان میں دیکھا کہ افغان صدر نے شکوہ کیا، پرائم منسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا، اس کے بعد اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ہم نے حامد کرزئی کو انوائٹ کیا، اب ہو رہا ہے کہ وہ کانفرنس پوسٹ پون بھی ہو رہی ہے۔ حامد کرزئی نہیں، ہمیں اشرف غنی سے بات کرنی ہے۔ حامد کرزئی تو خود اقتدار کے متلاشی ہیں۔ جب وہ صدر تھے تو وہ پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرتے تھے، آج اقتدار لینے کے لیے وہ پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کی، جس کو دنیا کے 120 ممالک، جس کو یونائٹڈ نیشنز ابھی تک بطور حکومت مان رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ بلا وجہ محاذرائی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کو بتانا چاہیے اور ہمارے ایکٹ سے نظر آنا چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی خانہ جنگی کا خطرہ اور پاکستان کے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ طالبان بہرحال ایک انتہا پسند، جنگجو اور فرقہ وارانہ گروہ ہیں۔ یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ملیٹنٹ گروپ جہاں بھی اگر اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑوسی ملکوں پہ پڑنے لازمی ہیں۔ پاکستان پر اس کے سماجی اثرات پڑیں گے۔ سماجی اثرات کیسے پڑیں گے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی سماجی طور پر ہمارے ہاں پچھلے 40 سال میں انتہا پسندی بڑھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں فرقہ واریت بڑھی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم دہشت گردی کا پچھلے 20 سال میں بہت زیادہ شکار رہے ہیں۔ تو اب یہ 20 سال میں جو ہم دہشت گردی کا شکار رہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 70,000 کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے، تو ظاہر ہے وہ شہید ہوئے تو وہ امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے تو نہیں ہوئے، نہ ازبکستان کے یا ایران کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ انہی دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے، یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے، اے پی ایس پہ حملہ ہوا، ملالہ پہ حملہ کروایا، یہی لوگ تھے۔ اب ہم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ کہ اگر طالبان کا اتنا ہی کنٹرول ہوتا افغانستان پر اور اتنے ہی وہ بڑی پاور میں ہوتے تو ہماری سرحد کے قریب جو 7 کونسولیٹس بھارت نے بنائے ہوئے تھے وہ پھر طالبان کی مرضی سے پچھلے 10 سال سے آپریٹ کر رہے تھے۔ اگر افغانستان میں بیٹھی ہوئی حکومت صرف کابل تک محدود ہے تو یہ جو بارڈر کے گرد 7 کونسولیٹس تھے، ان کے طالبان کی زیر سرپرستی یہ چل رہے تھے، انہی کی زیر سرپرستی چل رہے تھے۔ ہم فیکٹس کو ایسے رومانس میں لے جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں بس مزمل صاحب نے جو بات کیا اس کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ جی وہ والے دہشت گرد الگ ہیں اور یہ والے دہشت گرد الگ ہیں، دیکھیں دہشت گرد ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ قوتیں جو ہیں وہ فرقہ وارانہ قوتیں ہوتی ہیں، اور طالبان جو ہیں، اور چاہے وہ طالبان ہو، القاعدہ ہو، داعش ہو یا اس طرح کے اور ہوں، ان میں 2-3 باتیں مشترک ہوتی ہیں۔ بے شک ان کی کچھ حکمت عملی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بنیادی مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مقصد ایک پہلا تو یہی ہے کہ وہ اپنے برانڈ کا جو مذہبی کانسیپٹ ہے وہ ملک پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے۔ اچھا، یہ سارے جو ہیں وہ تاریخ کو آگے لے جانے کے بجائے تاریخ کا پہیہ ریورس میں چلانا چاہتے ہیں، یہ 500 سال پرانا نظام وہاں پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم تاریخ کو آگے لے جانے والی قوتوں کے ساتھ ہیں یا پیچھے لے جانے والی قوتوں کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ہم آئسولیشن کا شکار ہوں گے۔ پہلے آلریڈی FATF میں ہم موجود ہیں، اس کی تلوار لٹک رہی ہے، مزید ہم نقصان اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔